حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز کے حوالے سے جو آخری خطبہ جمعہ یہاں پر ہم نے دیا تھا، ایک کتاب ہے نماز نبوی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، کرنے میں آسان ہے، اس میں مشقت نہیں ہے، بہت مشکل عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں وضو مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ایسا کوئی ناممکن عمل نہیں ہے کہ جس پر کوئی خرچ بہت آتا ہو تو ہم نہ کر سکیں، یا کوئی اتنا وزنی کام ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے، یا کوئی اتنا چڑھائی والا کام ہے کہ چڑھ نہیں سکتے۔ صرف ایک ٹھنڈ کا احساس ہے جس کی وجہ سے لوگ وضو کو بھاری سمجھ کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک شخص اگر ہمت کاری لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کئی دفعہ، کیونکہ یہ بازار میں آپ اکثر تاجر حضرات، دوست احباب ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہے، امید ہوتی ہے کہ کچھ گاہک کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی آنے والا ہے، میں پہلے ان کو نپٹا لوں، کچھ پیسے آ جائیں گے، رزق حلال کے لیے تگو دو ہر شخص کر رہا ہے، تو نماز پڑھ لیتا ہوں، چلے جاتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ نیت بنا کر کے نہیں، اتنے بجے میں نے جمعہ کے لیے جانا ہے، امام سے پہلے مسجد میں نے پہنچنا ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ بنا لیے، اب یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، اس کو اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی قربانی کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، نماز کا ثواب الگ سے ملنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر وہ نماز نبوی نہ ہوئی تو یہ ساری کوشش ناکام چلی جائے گی، سارا معاملہ ہی رائے گاہیں چلا جائے گا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین پھیلایا ہے صحابہ کے درمیان مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں، وہ روایتی انداز نہیں تھا، تقریری سٹائل نہیں تھا کہ تقریریں حضور کیا کرتے تھے اور لوگ جا کر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک سمجھانے والا تھا، ایک چیز سمجھاتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض باتیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تین مرتبہ ایک بات کو دہراتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے، ایک ہی بات 3 مرتبہ دہرانی، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں لگی۔ اور ٹارگٹ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے نا اس پر عمل کرو،
سننا سنانا مقصد نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر فرماتے کہ میں اللہ کا رسول آ گیا ہوں تمہارے درمیان، تو صحابہ کرام نعرے مارنے شروع کر دیتے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بڑی پیاری شخصیت ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، تعریفیں کر کے اٹھ جاتے، عمل کوئی نہ کرتا۔ یہ سلسلہ ہی نہیں تھا، سلسلہ دین کے سیکھنے کا تھا۔ ایک چبوترا بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ یہ نہیں تھا کہ کوئی سلیبس ہوتا تھا۔ اب تو ہمارے پاس مکمل ایک قرآن پاک ہے نا، پورا آئین ہے، اور اس کی تشریح کے لیے احادیث موجود ہیں۔ اس وقت تو دین نازل ہو رہا تھا، 23 سال کے عرصہ میں، 23 سال کا عرصہ، اس 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید کی آیات بھی نازل ہو رہی تھی، اور اسی 23 سال کے عرصہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی بیان ہو رہی تھی۔ شروع اسلام میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث لکھنے سے منع فرما دیا۔ جب دین کی نئی نئی دعوت شروع ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری احادیث نہ لکھا کرو، کیونکہ زبان تو عربی تھی، کہیں تم اس کو قرآن کا حصہ سمجھ کر قرآن میں نہ شامل کر دو۔ جب صحابہ کرام پختہ ہو گئے، ان کو فرق کرنا آ گیا آیت کا حدیث کا، ان کو پتہ چل گیا کہ قرآنی آیات کا کیا انداز ہے، احادیث کا کیا ہے، نبی کریم جب خطاب فرماتے ہیں تو قرآنی آیات کو کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں اور احادیث کس طریقے سے بیان ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری حدیث مت لکھنا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری حدیث کو بھی لکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکالتا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہو گئی، وما ینطق عن الہویٰ، کہ ہمارا پیارا پیغمبر اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی مکرم وہ بات کرتے ہوتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، لہٰذا حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات عامۃ الناس میں ہمارے درمیان لوگ درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلا درجہ تو ہے قرآن پاک کا، دوسرے نمبر پر ہے حدیث، اور تیسرے نمبر پر سیرت یا صحابہ کے اقوال۔ یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ حکم کے اعتبار سے بے شک کسی بات کا حکم قرآن مجید میں آ گیا ہے یا کسی بات کا حکم حدیث میں آ گیا ہے، وہ دونوں ہی برابر ہیں۔ ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن میں حکم ہوتا تو فرض ہوتا اور حدیث میں حکم آ گیا تو یہ واجب ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حرام قرآن پاک کے اندر صرف 4 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار مرا ہوا جانور بے شک زندگی میں حلال ہوتا ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، جو حلال جانور مر جائیں اپنی موت آپ، تو وہ حرام ہے ان کا گوشت کھانا۔ ولحم الخنزیر، سور خنزیر کا گوشت، والدم، خون جمع ہوا خون، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر دے دیا گیا۔ اس پر بڑی بحث ہوتی ہے، اس پر بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، استاد کو خاندان کا بڑا بزرگ، ہم کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کی رضا کے لیے، یا یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نے نہ دیا تو یہ ہستی، یہ بزرگ ہمارا کوئی نقصان بھی کر سکتا ہے، تو نفع یا نقصان سوچ کر کوئی چیز دے دینا۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں یہ بڑا عرصہ تک رواج چلتا رہا ہے، ہم 11ویں کا دودھ دیتے تھے، 11ویں تاریخ کو نا دودھ ہم تقسیم کرتے ہوتے تھے، اور وہ نام کس پہ ہوتا تھا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بچپن میں ہمیں علم ہی نہیں تھا، بڑوں کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب 11 تاریخ آتی ہے تو ہم نے دودھ تقسیم کرنا ہے لوگوں میں۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ جس کو علم ہے اس کو وہ کام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کو علم نہیں نہ ہوتا وہ اس کو عبادت اور نیکی سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے، اس کو وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے ان کو سمجھانا ہے نا، دعوت دینی ہے تو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے، فتوے نہیں لگانے شروع کر دینے کہ تم تو مشرک ہو گئے ہو، تم تو حضرت عبد القادر جیلانی کے نام پہ دیے جا رہے ہو۔ اب ایک بندہ نیکی سمجھ کے کام کیے جا رہا ہے، اس کو ہم یہ سمجھائیں نا کہ نیکی ہوتی کیا ہے،
وہ نیکی نیکی نہیں ہوگی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بتلائی ہو، جو صحابہ نے نہ کی ہو۔ نیکی وہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ کام کرو تو نیکی ہے۔ اب قرآن حکیم تو واضح بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر دیا گیا حرام ہے، وہ کسی بھی ہستی کے نام پر دیا گیا۔ غیر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام ہی غیر ہیں، یا تو اللہ ہیں یا غیر اللہ ہے۔ اب جتنے 1,24,000 انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بزرگ ہیں، یہ سارے کے سارے غیر اللہ میں آتے ہیں، اللہ نہیں ہے یہ۔ اب اللہ کے علاوہ اگر ان میں سے کسی کے نام پر بھی دے دیا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، یہ مشرکانہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھانا ہے، ہم اکثر و بیشتر نہیں سمجھاتے۔ اب دیکھیں نا، ہم کوئی ایسا گھر جو 11ویں دیتا ہے، کل ساتیں 40ویں کرتا ہے، یا دیگر ایسے اعمال کرتا ہے جو سنت سے ثابت شدہ نہیں ہے، اور ہم اچانک سے اس پر فتویٰ لگاتے ہیں نا کہ بھائی تم تو بدعتی ہو، مشرک ہو، تمہارا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دین کی سمجھ بوجھ 1998 میں عطا فرمائی۔ اس سے پہلے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں پڑھا کرتے تھے، تو مجاہدین بھائی ہمارے وہاں پر جمعہ پڑھانے جاتے تھے، تو انہوں نے خطاب کیا، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، کچھ اعمال آنے شروع ہو گئے، یعنی کہ باقاعدہ 1998 میں مجھے سنت کا، حدیث کا، حدیث کا، اہل سنت کا پتہ لگا کہ یہ بھی چیزیں معاملات ہوتی ہیں، ورنہ ہم روٹین میں مسلمان تھے جو عام مسلمان جیسے کوئی بھی طبقے کا ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں کچھ باتیں جو بٹھا دی گئی تھی نا، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ اب دیکھیں، ایک عمل آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چوم کر ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ 1998 میں مجھے پتہ لگ گیا دین کا، لیکن میں انگوٹھے نہیں چھوڑ پا رہا تھا کہ مجھے یہ اچھا بڑا لگتا تھا کہ یار حضور کا نام آتا ہے تو ہم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اب اس چیز سے بھی روکا جا رہا ہے تو یہ تو بڑا عجیب سا کام لگ رہا ہے۔ مجھے کئی دفعہ کچھ دوستوں نے کہا بھی کہ یار آپ ماشاءاللہ حدیث پر عمل کرنے والے۔ اس وقت میں مدرسے میں داخل نہیں ہوا تھا، مدرسے میں نے داخلہ 2000 میں لیا ہے، پورے یعنی 2 سال تک صرف دین کو سنا، اور پھر ضرورت محسوس ہوئی۔ اپنے گاؤں میں بھی میرے والد صاحب کو لوگ آ کر کہتے ہوتے تھے کہ دیکھو جی آپ کا بیٹا تو خراب ہو گیا، مکھیاں اڑاتا ہے رکوع کرتے ہوئے۔ اب دیہاتوں کے اندر میرے والد صاحب بھی دین نہیں پڑھے ہوئے تھے، ذمہ دار تھے، پرے پنچایت کے بندے تھے، سمجھدار تھے، تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، تم کیا کرتے ہو نماز میں؟ اللہ کا کرنا ایسا ہو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ تھا، تو رمضان میں پی ٹی وی پر تراویحاں آتی ہوتی تھی، لائیو ٹرانسمیشن خانہ کعبہ سے تراویحاں دکھائی جاتی تھی۔ تو میں نے کہا ابا جی میں رات کو نہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ امام کعبہ نے جماعت کروائی، والد صاحب وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی تو وہ سارے حرم کے اندر آمین کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے کہا ابا جی ایک تو میں آمین اونچی کرتا ہوں، اچھا میں نے کہا غور سے دیکھیے گا جب یہ امام کعبہ یا نمازی جو حرم میں کھڑے ہیں نا رکوع میں جائیں گے نا، تو یہ اپنے دونوں ہاتھ جیسے ہم نماز کے شروع میں اٹھاتے ہوتے ہیں نا، یہ ویسے رکوع میں جاتے ہوئے بھی اٹھاتے ہیں، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی اٹھاتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نا ٹی وی کی طرف ایسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ رکوع گئے تو امام کعبہ نے ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا، دوبارہ نیچے ہاتھ کیے، رکوع میں چلے گئے، جب رکوع سے سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ، انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے۔ تو میں نے کہا یہ 2-3 کام میں یہ کرتا ہوتا ہوں۔ فجر کے ٹائم میں اور میرے والد صاحب مسجد گئے، تو میرے والد صاحب نے باقاعدہ مولوی صاحب کو کہا، جو ہمارے قاری صاحب تھے مولوی یاسین صاحب، میرے استاد بھی ہیں، قرآن پاک میں نے ان سے پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی سارے نمازی گل سن لو، میرا پتر وہ کام کرتا پیا ہے جڑا خانہ کعبہ چاہتا پیا ہے، تینوں کوئی گل نہ آکھے، انہوں کوئی گل نہ آکھے، انہوں نماز پڑھن دیو۔ حالانکہ وہ خود نہیں کرتے تھے، مسئلہ کیا تھا کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، بار بار وہ یہ کہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو تم اس کو تنگ کر رہے ہو کہ یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے خانہ کعبہ میں ایسے ہو رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ وہ مجھے سپورٹ مل گئی والد صاحب کی طرف سے، تو الحمدللہ ہم اس پر کاربند ہو گئے، ورنہ اگر والد بھی سختیاں کر جاتے اور کہتے کہ تم یہ کیا کام شروع کر رہے ہو، نکلو گھر سے، کئی گھروں میں ایسے ہو چکا ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جانا تھا۔ اب کہنے کا مقصد، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ سن 2000 میں جب میں نے مدرسے میں داخلہ لیا نا، تو حدیث پڑھی، اذان کے احکام آئے، ہر کتاب کے اندر نا، حدیث کی ہر کتاب کے اندر
کتاب الاذان بھی موجود ہے، اذان کے احکام و مسائل، اس میں پورا اذان کا طریقہ، اذان سے پہلے کیا کرنا ہے، اذان کے دوران کیا کرنا ہے، اذان کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بندہ غور سے اذان سنے، وقول مثل ما یقول المؤذن، جس طریقے سے مؤذن کہہ رہا ہے نا ویسے جواب دے مؤذن کا۔ میں حدیث کی بات سنا رہا ہوں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میں نے وہاں سے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ درود شریف کا تو ذکر آ رہا ہے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ان پر درود پڑھنا ہے۔ اب چومنے والی روایت دیکھوں کہ چومنے کا تذکرہ کہاں آتا ہے۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں، ایک روایت حضرت آدم علیہ السلام سے مروی ہے بھی۔ اب وہاں پر مسئلہ اس بندے کے لیے ہو جاتا ہے جو حدیث کی سند کو نہیں جانتا، وہ سندن ضعیف روایت ہے، یعنی کہ ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی راوی کذاب ہو یا راوی بیچ میں کوئی ہو ہی نہ۔ مثال کے طور پر اب میں آج کہہ دوں کہ میں نے عبداللہ بہاول پوری صاحب سے یہ حدیث سنی، محدث تھے دور کے، اب میرا اور ان کے دور میں گیپ ہے، میرے تو پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کی تاریخ پیدائش سے پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ بہاول پوری تو 60 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو اس نے کہاں سے سن لی؟ اب جس روایت کے اندر کوئی ایسے بندے کے بارے میں بات آ جائے نا وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، کوئی صحیح روایت نہ ملی، تو آہستہ آہستہ نا خود ہی جیسے دل پہ پتھر رکھتا ہے نا بندہ کہ یار ایک عمل میں 15 سالوں سے کر رہا تھا، اب یہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن کیا ہے، سنت کو مقدم رکھنا ہے، نبی کے فرمان کو مقدم رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اس چیز کو مقدم رکھنا ہے۔ ہم نے کو کسی کی خاطر تو عمل نہیں کرنا، لوگوں کی رضا کے لیے تو نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے۔ تو آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جو نئے نئے لوگ دین میں شامل ہوتے ہیں نا ان میں جذبہ بڑا ہوتا ہے کہ یار ہم دعوت کا کام کریں، پرانے تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نئے بندے اپنے دوستوں کو خاندان والوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہو یار حدیث یہ کہتی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، نماز میں پاؤں ملا کے کھڑے ہو، ہاتھ یہاں پہ باندھو، سورت امام فاتحہ خلف الامام پڑھو، اونچی آواز میں آمین کہنا سنت ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے، درود شریف اذان کے بعد پڑھنا چاہیے، پہلے نہیں آتا۔ یہ مسائل جو مشہور ہیں نا معاشرے میں، یہ بڑے ڈسکس ہوتے ہیں بازاروں میں، دکانوں میں، ڈیروں میں۔ کبھی بھی اس نیت سے مسئلہ نہ بیان کریں کہ اگلے بندے کو میں نے نیچا دکھانا ہے، اگلے بندے کو میں نے شرمندہ کرنا ہے، اگلے بندے کو پریشان کرنا ہے۔ اگر اس نیت سے بات ہوگی، بحث ہوگی، مناظرہ کی شکل اختیار کر جائیں گے، آپ کی سچی بات کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی آزمودہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس پاک پتن کے اندر کا واقعہ ہے، میں نورا دادو اسکول میں پڑھاتا تھا، تو یہاں پر ایک مناظرہ طے ہو گیا حاجی اشرف صاحب کی بیٹھک کے اندر۔ حاجی اشرف سنارا صاحب ہیں، ہمارے بزرگ جماعت کے ہیں، وہ رات عشاء کے بعد یہاں پر ایک بڑے ہمارے عالم دین تھے، آگے سے ایک پارٹی تھی وہ بھی آ گئے، میں بطور ٹیچر تھا کہ میں بھی جاتا ہوں کہ کیا علماء آپس میں بات کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے ابھی بات شروع نہیں ہوئی، منہ دھیانے سے بیٹھے ہوئے تھے ادب کے ساتھ کہ علماء بات کیا کرتے ہیں، تو مجھے اچانک نہ ایک تھپڑ کی آواز آئی، ایک عالم دین نے دوسرے عالم دین کو تھپڑ مار دیا، دوسرے مسلک کے بندے کو۔ حاجی صاحب بھی پریشان، ہم بھی پریشان کہ یار یہ دونوں علماء یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ رات کو شور ہو گیا، محلے والے اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ اللہ اللہ کر کے ان کو نکالا، آپ بھی جائیں بھئی، آپ بھی جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، دین کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے کسی کو بد کلامی کی ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کا والا لفظ، تو یہ تو اللہ معاف کرے کافر بھی نہیں لکھ سکا کہ ان کے نبی بد لحاظ تھے یا ان کا کردار ایسا تھا۔ دعوت دی ہے، کھل کے دی ہے، دعوت سے نہیں رکے، لیکن اگلے بندے کی عزت اور احترام کا خیال رکھا ہے، اگلے بندے کو بطور مسلمان، ہم تو مسلمان کو دعوت دے رہے ہیں، وہاں پر تو مشرک تھے بڑے پرلے درجے کے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو بھی سمجھا رہے تھے۔ کتنی پارٹیاں آئیں کہ تم ایک سال ہمارے دین پر چل جاؤ، ہم ایک سال تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، آفر کی گئی نا۔ کبھی کہتے ہیں رشتہ لے لو، پورے عرب میں جہاں ہاتھ رکھو گے تمہیں لڑکی لے کر دے دیتے ہیں، یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو۔
کبھی کہہ رہے ہیں کہ پیسہ چاہیے تو جتنا مرضی پیسہ لے لو، یہ تبلیغ چھوڑو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ بڑا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو نا تو میں دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تبلیغ کا کام ہی اتنا بڑا ہے، اس کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام۔ میں کہتا ہوں وہ امت پر بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ ایک جماعت باقاعدہ دعوت کا کام کر رہی ہے۔ میں اور آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی تو دین پڑھے لکھے ہیں نا، جتنا دین جانتے دیں نا، تبلیغ کی بات کریں لوگوں سے، دکانوں پہ بھی جائیں، گھروں میں بھی جائیں، محلوں میں بھی جائیں، منتیں بھی کریں، ہمیں دھکے پڑیں، ہمیں پتھر پڑیں، ہمیں گھروں سے نکالا جائے، پھر ہم کہیں کہ واقعی ہم اہل سنت اور اہل حدیث ہیں کہ جو سنت میرے نبی کی تھی آج میرے ساتھ ویسے ہو رہا ہے۔ ہم تو میٹھا میٹھا دین قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو سادہ نماز کے لیے نہیں کہتے آتے ہوئے کسی کو کہ اگلا بندہ پتہ نہیں کیا سوچے گا، صرف نماز کے لیے بھی نہیں کہتے کہ آج ہی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بھائی آؤ نماز پڑھ لو۔ اب بڑا آسان طریقہ ہے، بڑے اچھے معاملات ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان بے شک کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، آپ اس کو نماز کے لیے کہتے ہو نا تو آگے سے زیادہ جواب یہ آتا ہے کہ بھئی میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے۔ بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ آپ کو برا بھلا کوئی نہیں کہے گا کہ تم مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، نماز کی دعوت دے۔ اس دین کو سنبھالنے میرے عزیز بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ تو بات چلی کہاں سے تھی کہ اگلے کچھ خطبات مسلسل، بلکہ کافی سارے خطبات ہم نماز نبوی میں سے بیان کریں گے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہوں۔ اب نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن حکیم میں کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، ریڈنگ کی بات نہیں کہ نماز کو پڑھو۔ نماز کا قیام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ طہارت سے، کہ پاک کیسے ہوتا ہے بندہ، کن معاملات میں ناپاک ہو جاتا ہے، پھر پاک ہونا کیسے ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو غسل کا سنت نبوی کے مطابق طریقہ نہیں آتا، وہ ویسے ہی جا کر، میں نے کئی دفعہ اپنے گاؤں کے مسجد کے جو واش روم بنے ہوتے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ واش روم میں سے آواز آ رہی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ محمد، ننگے ہو کر کلمہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ پانی ہمیں پاک کرتا ہے، وضو کی طرح وضو کیا، غسل کا طریقہ سنت کے مطابق کیا، پاک ہو جائیں گے۔ وضو کے طریقہ کار کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے قائم رہتا ہے، غسل کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میسر نہیں ہے، بیماری غالب آ گئی ہے تو کیا تیمم کیا چیز ہوتی ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری نماز کے قیام کی باتیں ہیں۔ یہ کام کریں گے تو اجر کیا ملے گا؟ اللہ نے بڑے بڑے اجر کے وعدے کر رکھے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ رمضان المبارک میں۔ لیکن اگر کوئی شخص روزانہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوانا چاہے تو روزانہ بھی کھلتے ہیں۔ فارمولہ ہے، چابی موجود ہے، چابی میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کھولیں میرے لیے دروازے۔ وہ کیا ہے کہ من توضأ بوضوء، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، اچھی طرح سے سنت کے مطابق پوری طرح سے وضو کرنے کے بعد اس نے یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ بندہ مرے گا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، یہ نبوی وعدہ ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر ہم وضو پورا صحیح نہیں کرتے تب غلطی ہو گئی۔ ایڑی کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تھا صحابی رسول کا، ایڑی کے ٹخنے کی بیک سائڈ پہ نا بعض اوقات وہ تھوڑی سی جگہ نیچے کی طرف ہوتی ہے تو بے دھیانی میں دھوئیں تو وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب، کہ خشک جگہوں کے لیے، خشک ٹخنوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، کہ اتنی بے توجگی سے کرو گے کہ وضو کے اعضاء خشک رہ جائیں تو اس پر عذاب بھی ہے۔ تو یہ سارے مسائل، قیام کیسے کرنا ہے، کوئی کسی کے لیے نہ کرے۔ اس بات کو ذہن سے نکال کر اس مسجد میں آئے کہ یہ کون سے مسلک کی مسجد ہے۔ آپ کو انشاءاللہ وہ مسائل بتائیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ آپ پر کوئی اعتراض، آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا وہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، اور میں جو کر رہا ہوں میں اپنے بھائی کو بتاؤں تو میرے پاس دلیل موجود ہو کہ بھائی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کیوں اٹھاتا ہوں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے یا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جو بندہ درود کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کہو اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز شروع کر دو، نماز نہیں ہو سکتی۔ ہم نے الٹ کر دیا، نبی کی سنت کے مخالف چلے گئے۔ کلمہ شریف کی کتنی اہمیت ہے، کلمہ نہ پڑھے بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔
سجدے میں چلے جائیں اور جا کر پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز نہیں ہوگی۔ کام وہ کرنا ہے جو پیارے پیغمبر نے بتایا ہے، اور وہ ہمیں ملے گا احادیث سے۔ انشاءاللہ خطبات جمعہ میں یہی چیز ہم بار بار دہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جمعہ کے دن اپنے آپ کو فارغ کریں۔ جتنے میرے محترم بھائی تشریف فرما ہیں، آپ کی پوری کوشش ہو کہ امام کے خطبہ دینے سے پہلے ہم نے مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ کوئی کروڑوں کا فرق نہیں پڑے گا، اور اگر پڑھ بھی رہا ہو نا تو یہ ایسا نفع کا سودا ہے کہ اگر اس کو ہم ہار گئے، ہر جمعے پر نقصان اٹھاتے ہیں تو یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ امام سے پہلے آنے والا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لوگوں نے یہ مسئلہ سنا بھی ہوا ہے، کئی علماء کرام اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں کہ امام مسجد میں آئے اس سے پہلے آ کر کرنا کیا ہے؟ نوافل پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، سورۃ الکہف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی نفلی عبادت کر سکتے کرتے رہیں۔ جیسے ہی امام داخل ہوتا ہے نا تو مسجد کے دروازے پر کھڑے فرشتے جو حاضریاں لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی رجسٹر لپیٹ کر بیچ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مزدور یا محنت کرنے والا یا نوکری والا بندہ صبح جب اپنے ادارے میں جاتا ہے نا نوکری کے لیے تو حاضری لگتی ہے، بندے کی حاضری لگتی ہے۔ اب اس کی حاضری نہ لگے اور وہ کام پہ چلا جائے، وہ کہے گا کہ بھئی میری حاضری نہیں لگے گی تو مہینے بعد جب میری تنخواہ ملنی ہے نا تو میری تو جتنی غیر حاضریاں اتنے تو نمبر ہی کٹ جانے۔ ایسے ہی ہماری حاضری ان رجسٹرز میں اس وقت لگے گی جب ہم امام سے پہلے مسجدوں میں ہیں۔ میں اپنے لیے آپ کو نہیں بلوا رہا کہ لازمی میرے لیے پہلے ہو، آپ نے اپنے لیے آنا ہے پہلے۔ اب 12:45 پر ہمارے خطبہ کا ٹائم ہے، آپ ذہن بنا لیں کہ ہم نے 12:30 پر نہ ہر صورت میں کوشش کرنی مسجد پہنچ جانا۔ 12:30 سے 45 15 منٹ بچتے ہیں نا تو 15 منٹ میں کچھ نوافل ادا ہو جائیں گے، کوئی درود شریف پڑھا جائے گا، کوئی سورۃ الکہف کا حصہ کسی کا رہتا ہے تو وہ مکمل کر لیں۔ تو یہ چیز ضرور کریں، عمل نہیں ہم کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے خطبے بیان کرنے کا اور مسئلے سناتے جانے کا۔ ہمیں کئی احادیث کا پتہ ہے لیکن ہم ان کو نظر انداز کر کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ عمل کرنا سیکھیں۔ اور دوسری عرض، آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا کام اوپر ہو رہا ہے، کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، کچھ نامکمل ہے۔ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔